اب ایک بات میری عقیدتیں کہتی ہے، ایک پیغام آپ کو دے دوں۔ حالانکہ یہ بات میں آج نہیں کرنے والا تھا اور نہ ہی ابھی یہ موقع ہے، لیکن بات آئی ہے تو عرض کروں کہ آج دلوں کے اندر سیدہ فاطمۃ الزہرا کی آل پاک، حسنین پاک کی آل پاک سادات کا وہ ادب، وہ احترام، وہ تعظیم نہ رہی، اور اب حالات ایسے ہو گئے کہ بالکل عام عوام کی طرح گویا کہ سادات کو بھی رکھا جا رہا ہے۔ ایک عجیب ناسبیت کی اور خارجیت کی ہوا چلی ہے، کہیں تو رافضیت کی ہوا چلی، کہیں تو ناسبیت اور خارجیت کی ہوا چلی۔ یاد رکھیں کہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اس کو وہی کچھ وصول ہوتا ہے، وہ وہی وصول کرتا ہے۔ رسول اللہ کی آل پاک کی حق تلفی کرنا نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے، نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ آج ہماری نشستوں میں نبی کی آل پاک کا وہ ادب نہ رہا، وہ احترام نہ رہا، وہ تعظیم نہ رہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کو اپنے درمیان ایسے رکھو جیسے تم اپنے جسم میں سر کو پاتے ہو، یعنی جیسے جسم میں سر ہے اس کے مطابق میری اہل بیت کو رکھو۔ قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، تمہارے درمیان دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان، دنیاوی انسان آئے، تمہاری مرضی اٹھو یا نہ اٹھو، لیکن جب رسول اللہ کی آل پاک کو آتے دیکھو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ امام اہل سنت نے اپنے رسالے میں لکھا کہ جو میری آل کو پیچھے کر کے خود آگے ہوگا، قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی بے ادبیاں ہو رہی، توہین ہو رہی، ان کو عام لوگوں میں گنا جا رہا ہے۔ حضور سیدی اشرف العلماء کے چھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک نشست میں میری شرکت ہوئی، میں نے ان سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کے جسم سے ایک مخصوص خوشبو آتی تھی، بعد میں لوگوں نے اس خوشبو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سادات کو قتل کرنا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک بزرگ کی، ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کی دعا پر اس مخصوص خوشبو کو عام لوگوں سے اوجھل کر دیا، اور پھر وہ اولیاء اللہ کے اندر باقی رکھی۔ یعنی پہلے عام لوگ بھی اس خوشبو کو، خاص خوشبو کو محسوس کرتے تھے کہ یہ سادات ہیں، لیکن جب لوگ سونگ سونگ کر قتل کرنے لگے تو ایک ولی نے، ایک سید نے دعا کی تھی کہ اللہ اسی طرح سادات کٹتے رہے تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوا کہ مولا یہ خوشبو اب سب کو نہ سنگائی دے، جو تیرے خاص مقبول بندے ہیں یہ ان کو سنگائی دے۔ تو آج بھی سادات کی خوشبو اللہ کے خاص برگزیدہ بندوں کو آتی ہے، جیسا کہ وہ مشہور سا واقعہ۔ پھر کہتا ہوں کہ یہ محفل ابھی اس کی متحمل نہیں ہے کہ وہ عنوان چھیڑا جائے، لیکن صرف آپ کی تعلیم کے لیے، آپ کی آخرت برباد نہ ہو، آپ کی آخرت خراب نہ ہو۔ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پر ذاتی مسئلوں میں بھی سادات کو کیسی گالیاں دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف سے علماء کو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر! آج نائبین رسول کی حرمت پامال ہو رہی ہے، آج آل رسول کی حرمت پامال ہو رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس سے ناسبیت اور خارجیت اور رافضیت بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے اور اہل سنت کا نقصان ہو رہا ہے۔ یاد رکھو، علماء کی تعظیم اس لیے ہیں کہ وہ نائب رسول ہیں، اور علماء حق کی توہین بھی کفر کے قریب لے جاتی ہے، اور سادات کی بے حرمتی اور بے عزتی بھی کفر تک لے جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں بہت اعتدال کے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ خوشبو آج بھی ہے سادات کے اندر، لیکن وہ اہل اللہ کو، اللہ کے نیک بندوں کو سنگائی دیتی ہے، جس کا خوبصورت ثبوت وہ ہے کہ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ لکھا، صرف اشاروں میں بیان کر کے جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی آل پاک کا احترام میں دیکھ رہا ہوں کہ اٹھ رہا ہے، اور اگر کچھ لوگ احترام کرتے بھی ہیں تو ان کا کرتے ہیں جو لوگ مقرر ہیں، جو لوگ امام ہیں، یعنی سادات میں سے جو مقرر امام ہیں، جو پیر ہیں، ان کا کرتے ہیں۔ سبزی فروش کا احترام چلا گیا، ٹھیلا ڈکیلنے والے کا احترام چلا گیا، بے پڑھے لکھے سادات کا احترام چلا گیا۔ یاد رکھیے،
سید سبزی فروش بھی ہو تو اس کا احترام ہم پر ویسے ہی واجب ہے جیسے کسی سید پیر کا، اس لیے کہ ہم پیر دیکھ کر احترام ابھی نہیں کر رہے ہیں، پیر کا احترام تو اپنی جگہ ہے، لیکن تعظیم خون رسول کی بنیاد پر، تو جو خون وہاں ہے وہ خون یہاں بھی ہے۔ اور یہی پیغام 14ویں صدی نے مجدد میت ماضیہ، فخر زمین و زمن، امام اہل سنن امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ کتنا خوبصورت پیغام دیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے اس واقعے کو لکھا، اور پھر اس کے ساتھ فقیہ ملت نے بھی لکھا، اور آج اس واقعے کی خوبصورتی اور اہمیت یہ ہے کہ اتفاق سے اس واقعے کے وقت جو شخص موجود تھے، اللہ کے فضل سے وہ شخص آج بھی زندہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 100 سال سے زائد ان کی عمر ہو گئی ہے اور وہ ابھی بھی زندہ ہے، اور وہ واقعہ میں نے ان کی اپنی زبان سے سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ واقعہ میں نے ان کی اپنی جو اس واقعے کے وقت موجود تھے، میں نے اپنے کان سے سنا، ان کی زبان سے، ابھی بھی ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پر جا کر کے سرچ کریں تو آپ کو مل سکتا ہے کہ امام اہل سنت اعلی حضرت کو سادات کی خوشبو آتی تھی۔ اور اختصار سے عرض کر رہا ہوں، واقعہ یوں ہوا کہ امام اہل سنت کو اعلی حضرت کو کسی نے دعوت پر مدعو کیا، اور امام نے جو ہے وہ دعوت قبول کر لی، اور پرانے شہر سے امام اہل سنت کو لے جانے کے لیے پالکی بھیجی گئی۔ اس دور میں بہت عزت اور احترام کے ساتھ جن کو لایا جاتا تھا، پالکی کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور پالکی بھیجی گئی، مشہور ہے، سنیوں کا بچہ جانتا ہے۔ پالکی بھیجی گئی صرف یاد دہانی کے لیے۔ اس پالکی میں اعلیٰ حضرت بیٹھے اور 4 لوگ اس کو کندھا دینے لگے۔ دیکھو، یہ ضروری نہیں ہے کہ سادات میں سے کوئی مالدار ہو، ہر سادات مالدار ہو، ضروری نہیں، ہر سید پڑھا لکھا ہو، ضروری نہیں، بلکہ ہر سید عالم ہو، یہ بھی ضروری نہیں۔ اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہے خاندان رسول میں پیدا کر دے، جسے چاہے خاندان رسول میں، یہ اس کے کرم کی بات ہے، اور انسان ساری چیزیں حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہ نسب حاصل نہیں کرتا۔ یہ کسی خانقاہ سے نسب نہیں دیا جاتا، کسی درسگاہ سے نسب نہیں دیا جاتا، یہ نسب انسان لے کر پیدا ہوتا۔ تو پالکی میں بیٹھے اور پالکی اٹھانے والے مزدور لے کر چلے۔ تھوڑی دور پالکی نکلی تھی، بازار میں آئی تھی کہ آواز آئی اندر سے، پالکی روکو۔ کسی کو لگا کہ کوئی طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی آپ کی، حالانکہ ان دن بیماری چل رہی تھی، طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی۔ پالکی روک دی گئی، رکھ دی گئی، بات کیا ہے، باہر آئے، ایسے تڑپتے تھے اور بے چین ہوتے تھے، لگتا تھا کہ بے قراری جو ہے مضطرب کر رہی ہے، اور دل کے اندر قرار اور چین نہیں ہے۔ کہتے ہیں سچ کہنا، تم میں کون سید ہے، چاروں میں سید کون ہے؟ اس لیے کہ نبی کی آل کی خوشبو آ رہی، یعنی وہ خوشبو اب بھی موجود ہے، میں کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے وہ خوشبو آج لوٹ آئے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ سادات کا احترام دیکھ کر کئی سیادت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے، اور یہ انتہائی بدترین فعل ہے کہ کسی کو یہ نسبت حاصل نہ ہو اور وہ جھوٹی نسبت کا دعویٰ لے کر کھڑا ہو، وہ شفاعت رسول سے محروم ہے، اس پر اللہ رسول کی لعنت ہے۔ اس لیے اگر یہ سعادت اور شرف کسی کو حاصل نہیں تو وہ عزت کے لیے ایسا نہ کرے، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی کہہ دے ہم اس کو مان لیں، باقی اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، وہ اپنی جہنم خود بنا رہا ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے، لیکن اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ میں سید ہوں تو ہمیں مان لینا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں کرنا۔ لیکن ان لوگوں کے لیے نصیحت، اللہ کا واسطہ، کہ ایسا نہ کریں، ورنہ اصل والوں بھی مشکوک ہو جاتے ہیں اور ان پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور یہ خون رسول کی بات ہے۔ تو کہا تم میں کون سید ہے، بتاؤ، اللہ کے لیے بتاؤ کون سید، مجھے خوشبو آ رہی حضور کے خون کی۔ تو 3 ایک طرف ہٹ گئے، جو چوتھے تھے انہوں نے کہا کہ مزدور سے مزدوری کروائی جاتی ہے، اس کا نسب نہیں پوچھا جاتا۔ امام تڑپ گئے اور تڑپ کر کہنے لگے کہ مجھے تو خوشبو آ رہی ہے، قیامت کے دن اگر تمہارے نانا نے پوچھا کہ احمد رضا میں نے تمہیں اتنا بلند مقام دیا تھا اس لیے کہ تم میری اولاد کے کندھوں پہ سواری کرو، تو میں تمہارے نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا؟
बताओ ये कैसे हुआ, तुम सैयद हो करके कैसे ये पालकी उठाने पर आ गए? तो कहा गरीब हूँ, कोई औलाद के लिए ज़रिया नहीं था, मैं परेशान हुआ। तो इनमें से एक मेरा दोस्त था, इसने कहा कि हमारे साथ चलना, तुम्हारा कुछ काम हो जाएगा, तो बच्चों के लिए जो है वो कुछ खाने पीने का इंतज़ाम हो जाएगा। सैयदी आला हज़रत ने अपना अमामा उनके कदमों पे रखा और कहा शहज़ादे मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने कहा मैंने माफ़ किया। कहा नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि यूँ होगा कि आप पालकी में बैठेंगे और अहमद रज़ा इस पालकी को उठाएगा अपने कंधों पर, और जितनी दूर तक आप मुझे लेकर के चले, जितनी दूर तक आप मुझे लेकर के चले, उतनी दूर तक मैं तुम्हें अपने कंधे पे उठाऊंगा और तुम चलोगे, ताकि क़यामत के दिन मैं अर्ज़ कर सकूं कि या रसूल अल्लाह, अगर भूल से ना मालूम होने पर मैं बैठ गया था तो मैंने उसकी तलाफ़ी भी कर ली थी। और उसके बाद फरमाया अब आज से तुम्हें ये मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पढ़ना है, इल्म हासिल करना है। और फिर फरमाया कि जितना इनके घर के अखराजात महीने के होते हैं वो सब अहमद रज़ा की तरफ से जाएंगे और ये तालीम हासिल करेंगे। बल्कि वो सैयद साहब जिन्होंने ये वाक़या बयान फरमाया, अभी भी वो हयात हैं, 100 से ज़्यादा की उम्र है। तो कहा कि बाद में वो पालकी उठाने वाले सैयद साहब जो है, फिर उनको अल्लाह ताला ने मुफ्ती बना दिया, उन्होंने इल्म हासिल कर लिया। ये इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बड़े, और भी बुज़ुर्गों ने यही किया। देखो जिसने ताज़ीम की वो बुलंद हुए, जिन्होंने तौहीन की, बेअदबी की। इसलिए अगर किसी गरीब सैयदज़ादे को देखो उसकी मदद करो, इमदाद करो। एक सैयद साहब गौस पाक की औलाद से, उन्होंने मुझसे कहा कि लॉकडाउन में सादात भी परेशान हैं, आप लोगों को कहिए। मैंने कहा जब मैं तकरीर में कहता हूँ तो मुझे खौफ लगता है कि लोग बदगुमान ना हों, कि मैं तो जल्दी सादात की ताज़ीम का ज़िक्र भी आजकल नहीं करता, क्योंकि लोग फिर ये इतना सोचने लगे कि ये भी सैयद है तो अपने लिए रास्ता क्लियर तो नहीं करते, इसलिए मैं नहीं करता ये सब काम। तो कहा कि आप एक काम करें, यूँ कहाँ करें कि अल्लाह ताला ने तो हमें नवाज़े, हमें खिदमत की ज़रूरत नहीं है। जो गरीब सादात हैं, कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई ठेला ढकेल रहा है, उनका एहतराम, उनकी खिदमत करो, उन्हें तोहफ़े तहफ़ पेश करो। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरी औलाद की मदद करेगा दुनिया में, क़यामत के दिन मैं उसको तलाश करके उसकी शफ़ाअत करूँगा। और आका फरमाते उसका मुझ पर हक़ है, उसका मुझ पर हक़ है कि क़यामत के दिन मैं उसको सिला दूँ। कहा आले अब्दुल मुत्तलिब पर जो एहसान करेगा क़यामत के दिन उसका सिला मैं दूँगा। आप बहुत खिदमत करते हैं, मस्जिदें बनाते हैं, मदरसे बनाते हैं। देखो सादात की बेटियां बहुत सारी रिश्तों से महरूम है, यानी कि इस एतबार से कि रिश्ते तो हैं उनको, लेकिन पैसे नहीं है कि शादी हो सके। तो उनकी इमदाद कौन करेगा? वो बीमारियों में मुब्तला है, उनकी इमदाद कौन करेगा? सादात के सिर्फ हाथ चूमने से तो काम नहीं चलता, यही तो सिर्फ ताज़ीम नहीं है। आज हमने यही इख्तियार कर लिया, हाथ चूमो साइड हो। जो गरीब सादात है, फिर कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है, हमें ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने हमें बहुत नवाजा है, लेकिन जो गरीब है उन्हें देखो और तौलो मत कि कौन असली है कौन नकली है। अगर उसने झूठा दावा किया तो ज़िम्मेदार वो है, आप एहतराम करें वैसा ही। बल्कि सिद्दीक़ अकबर फरमाया करते थे, बुखारी शरीफ में हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का हक़, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का हक़ उनकी औलाद का हक़ अदा करके करो। और उनकी औलाद में गोया के हुजूर का जलवा देखो, और जिसने ताज़ीम की, एहतराम किया, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर उम्र में बरकत चाहते हो तो मेरी आल की खिदमत करो, उनके साथ सिला रहमी करो। अगर अपनी औलाद की बका चाहते हो तो उनके साथ सिला रहमी करो, उनकी खिदमत करो। और फरमाया कि तुम ज़रूर आजमाए जाओगे मेरे बाद मेरी अहले बैत के बारे में। देखो जवानी, ताकत, कुव्वत, इख्तिदार, कुदरत सबको देती है, लेकिन जब अहले बैत पे जुल्म करते हैं तो नस्लें भी मिट जाती है, नाम भी मिट जाता है। इसलिए अपनी महफिलों में उनको इज्जत दो, ताज़ीम दो, तकरीम करो। और सादात किराम से भी हाथ जोड़कर गुजारिश कि अपने नसब पर हमें फ़ख्र नहीं करना और फ़ख्र करके इबादतों से दूर नहीं होना। इसलिए कि अगर हम अमल में कमज़ोर होते हैं तो लोग ताना हुजूर के नसब को देते हैं,
اس لیے ہمیں فخر نہیں کرنا، ہمیں عاجزی کرنا ہے. اور یہ بات اس لیے صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ نسبتیں مجھے بھی حاصل ہے. کوئی اور کہے گا تو آپ کہیں گے گستاخ ہے، لیکن میں ان سے ہاتھ جوڑ کے، وہ بھی ان کے خادم کی حیثیت سے کہتا ہوں، آپ داڑھی منڈاتے ہیں تو لوگ تانا دیتے ہیں کہ دیکھو سید ہو کر کے داڑھی منڈاتا ہے. آپ نماز چھوڑتے ہو تو لوگ تانا دیتے ہیں کہ سید ہو کر کے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. تو اس سے حضور کے نسب کو لوگ تانا دیتے ہیں. آخری بات کہوں اور اپنے عنوان کی طرف چلوں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے محدث تھے. وہ ایک بڑے عظیم محدث تھے، ان کے پاس بڑے بڑے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص کا سبق یاد نہیں ہوا، ایک بچے کا، تو اس کو انہوں نے پیٹھ پہ مارا. اور جب پیٹھ پہ مارا، سبق یاد نہیں ہوا تھا، مار دیا. تو اس رات وہ سوئے تو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تو نے مجھے کیوں مارا؟ غور کریں، سادات کو گالیاں دینے والے غور کریں، ان کا مذاق اڑانے والے غور کریں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں کہ اس محدث کے خواب میں حضور نے آگے کہا تم نے مجھے کیوں مارا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں، میں تو آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں. فرمایا تو نے مجھے کیوں مارا؟ اس کی سرکار میں آپ کی شفاعت کا متمنی ہوں، میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں؟ اس وقت تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی پشت سے کپڑا ہٹایا تو 5 انگلیوں کا نشان پیٹھ پر موجود تھا. اس محدث نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ حضور یہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میرا بیٹا تیرے پاس تعلیم حاصل کرنے آیا تھا، جو تو نے اس کی پیٹھ پر مارا تو وہ مار کے نشان میری پشت پر آئے. یہ سادات 14 صدیاں بیت گئی ہے لیکن خون اب بھی منتقل ہو رہا ہے. اس لیے خیال کرنا قبر میں جانا. دیکھو یہاں کوئی روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، جس کو جو چاہے گالی دے دو، جس کو جو چاہے کر لو، کچھ نہیں ہے. بنو امیہ میں سے اب یزید وغیرہ نے، مروان نے کتنا ظلم کیا، کون روکنے آیا؟ لیکن آج نتیجہ ان کے لیے کیا ہے؟ بس اتنا کہتا ہوں جنہوں نے احترام کی وہ بڑے بڑے بن گئے، جنہوں نے بے ادبی کیا نام نشان مٹ گیا. ان سے بغض نہیں رکھنا، عداوت نہیں رکھنا، تعظیم کرنا. حضرت عباس علمدار، غازی عباس مولا علی کے بیٹے ہو کر بھی آل فاطمہ کا اتنا احترام کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے.